نبینا سیدنا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صلوات بے امامت. عزیزان محترم، ماہ مبارک رمضان کا آخری جمعہ جو کہ گزر رہا ہے، اور یہ مہینہ بھی جتنی تیزی سے گزرتا ہے انسان کو اس کا احساس ہو نہیں پاتا جتنا وہ اس مہینے کا انتظار کرتا ہے. انشاءاللہ خداوند متعال آپ سب کی، ہم سب کی، اور جو لوگ جہاں جہاں عبادت اور روزے اور قرآن کر رہے ہیں، خدا اس کو قبول فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم بہرحال جو چند دن باقی رہ گئے ہیں، تقریباً ایک ہفتہ، خدا ہمیں ان چند دنوں کے اندر بھی وہ چیزیں کہ جو ہم ابھی تک حاصل نہیں کر پائے، وہ چیزیں کہ جو ابھی تک ہمارے لیے کھل نہیں پائی ہیں ماہ مبارک رمضان کی، ہم اسے اپنی اس وسعت ذہنی کے ساتھ اس کو قبول کر پائیں. جمعہ کا دن ہے عزیزان محترم، اور ظہور کا متوقع دن ہوتا ہے. انسان جمعہ کے دن ظہور کا انتظار کرتا ہے اور اس کو کرنا بھی چاہیے. 23 ماہ مبارک رمضان تھی اور وہ گزر گئی، اور ایک نشانی یہ بھی تھی کہ 23 کو کوئی آواز آ جائے، جو کہ امام کے ظہور کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. بہرحال وہ بھی اس سال ہماری قسمت میں نہیں ہے، لیکن انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، انسان کو تیار رہنا چاہیے. انسان ہر روز بالکل ایسے ہی تیار رہے کہ جیسے آج امام کا ظہور ہونا ہے. جتنی احادیث و روایات ہمارے پاس ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام سے، رسول خدا سے ہیں، ایک اچھی تعداد ہے ہمارے پاس حدیثوں کی. کوشش کرتا ہوں ان میں سے کچھ حدیثیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ جو حدیث جو ہے وہ امام زمانہ کے لیے بیان ہوئی ہے. رسول خدا کی حدیث ہے. میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ افضل و اعمال امتی انتظار الفرج، یعنی انسان کی زندگی میں سب سے بہتر عمل جو ہے وہ انتظار کرنا ہے. اور انتظار بھی کس کا؟ انتظار بھی فرج کا، گشائش کا، وہ کہ جو آ کر سب چیزوں کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی. وہ بعض اوقات ہم انتظار کرتے ہیں کہ اللہ میری مشکل کو حل کر دے. ہو سکتا ہے آپ کی مشکل حل ہو جائے، آپ کی مشکل انڈیویجول ہو، آپ کی پریشانی انڈیویجول ہو، لیکن ایک مشکل جو ہے وہ پورے عالم کی مشکل ہے. ایک مشکل اس کی ہے کہ جس کے لیے پروردگار نے انسان کو خلق کیا اور اس کو ایک سسٹم دیا، لیکن انسان نے اس سسٹم کو کمپلیٹلی ایکسیپٹ نہیں کیا، یا یوں کہیں اس کی خواہشات، اس کی آرزوئیں، یہ ساری چیزیں انسان کے مقابلے میں آ گئیں، اور اس کی وجہ سے انسان اس نعمت سے محروم رہ گیا، اس ظاہری نعمت سے. تو اس کے لیے انسان کیا پورا عالم پریشان ہے. اور یہ اگر ساری چیزیں ہو جاتی تو آج جو دنیا میں ہو رہا ہے یہ نہیں ہوتا. خود امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ارشاد فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ اکثر الدعاء بتعجیل الفرج فإن ذلک فرجکم، کہ فرماتے ہیں کہ تعجیل کے لیے، ظہور کے لیے میری زیادہ دعا کرو، کیونکہ اسی کے اندر تمہارے لیے نجات ہے. یعنی خود امام کی ظہور کے لیے دعا کرنا، امام کی سلامتی کے لیے دعا کرنا انسان کے اپنے لیے نجات ہے. یہ کیسے انسان اس بات کو سمجھے کہ، کیونکہ دیکھیں انسان جو ہے وہ بغیر نظام الہی کے زندہ نہیں رہ سکتا، اور امام جو ہے
وہ صرف اس دنیا یا فرقے کا امام نہیں ہے، امام ہی اس کو اس دنیا میں بھی لے کے چلے گا اور آخرت میں بھی یہی امام اس کو سارے راستے طے کرائے گا۔ تو اسی لیے امام کے ظہور کی دعا کرنا، امام تک پہنچنے کے لیے دعا کرنا انسان کے لیے بہت میں بہرحال تیزی سے آپ کے لیے کچھ آگے کرتا ہوا تاکہ مزید جو ہے وہ ہم اپنی گفتگو کریں۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، من مات منکم وہو منتظر لہذا الامر کان کمن ہوا مع القائم فی فسطاطہ، تم میں سے جو بھی امام فرماتے ہیں کہ اس حال میں مر جائے کہ وہ امام کا انتظار کر رہا ہے، تو وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے امام کے خیمے میں ہو، امام کے ساتھ ہو اور امام کے ساتھ جہاد کر رہا ہو۔ خوب یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان واقعاً اگر حقیقی طور پر اس حالت میں انسان مر جائے، اور اس آخری زمانے کے لوگوں کے لیے تو رسول خدا کی بھی حدیث ہے کہ جو اس زمانے میں آخری کا انتظار کریں گے وہ بالکل ویسے ہی ہیں جیسے رسول خدا کے خیمے کے اندر تھے۔ تو یہ ظاہری طور پر ہمیں لگتا ہے ہم بہت مشکل دور میں ہیں، ہم امام سے بہت دور ہیں، ہم نے امام کو دیکھا نہیں ہے، ہم غیبت میں، عزیزان محترم ہم ابھی بھی بہت سارے لوگوں سے بہت بہتر ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے امام کو دیکھ کر قبول نہیں کیا، ہم غیبت کے پردے میں رہتے ہوئے ہمارا ایمان امام کے اوپر ہے۔ تو یہ بہرحال موٹیویشن ہے یہ بہت بڑی کہ انسان کے اندر ایمان ہے۔ ٹھیک ہے میں کمزور ہوں، میں اتنا اسٹرانگ نہیں ہوں، میں ضعیف ہوں، یہ بات اپنی جگہ ہے، لیکن میرا ایمان تو ہے، میں ایمان تو رکھتا ہوں۔ یہ خود ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو بہت موٹیویٹ کرتی ہے۔ اب انسان بہرحال مایوس نہ ہو، بعض اوقات لوگوں سے کہیں مولانا صاحب ہم کہاں 313 کہاں، بھائی 313 نہیں بنیں گے، 313 کے نیچے بھی تو بہت سارے لوگ ہوں گے، وہ بھی تو کام کرنا ہے۔ تو ہم اس کی طرف اپنے آپ کو بڑھیں، اپنے آپ کو اس کی طرف جو ہے وہ لے کر جائیں۔ خود امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اللہم انتظروا الفرج ولا تیاسوا من روح اللہ، یعنی ظہور کے لیے انتظار کرو کیونکہ یہ نا امیدی کو ختم کر دیتا ہے۔ اب انسان کے پاس دیکھیں نا، دنیا کے پاس دیکھیں، تشیع کے پاس دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، ایک عزاداری ہے، ایک امید ہے۔ یہ دو پر ہیں عزاداری کے انسان، کیونکہ اگر آپ اس کو ایز اے برڈ، ایک پرندہ اگر آپ اس کو تشبیہ دیں تو اس پرندے کے دو پر ہیں، ایک لال رنگ کا ہے، ایک گرین کلر کا ہے، ریڈ ہے اور ایک گرین ہے۔ ریڈ کس کا ہے؟ عزاداری کا ہے۔ اس کو جتنا کاٹو یہ اتنی پرواز کرتا ہے، یہ سکھاتی ہے عزاداری، ایسی سکھاتی ہے کہ تم جتنا مارو گے ہم اتنا ابھرتے ہوئے چلے جائیں گے۔ آپ کے سامنے آج تہران میں قدس کی ریلی کے اوپر بمبارڈمنٹ ہو گئی، لیکن کوئی ہلا نہیں، کوئی بھاگا نہیں، کوئی خوف نہیں ہے۔ یعنی آپ دیواروں کو تباہ کر سکتے ہیں، آپ نظریات کو تباہ نہیں کر سکتے، اور یہ عزاداری ہے۔ یہی عزاداری ہے جس نے زندہ رکھا ہوا ہے، جس کو جتنا ختم کرو یہ اتنے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ آپ کے سامنے پہلے کہاں تھے اور آج تشیع کہاں پر ہے۔ پہلے امام حسین کا ذکر کہاں ہوتا تھا، آج امام حسین کا ذکر کہاں کہاں نہیں ہو رہا، دنیا کے اندر کدھر کدھر امام حسین کا ذکر ہے۔ خوب یہ ایک ایسی قوت ہے تشیع کے پاس۔ دوسری پاور تشیع کے پاس ہوپ، امید ہے۔ وہ کس کی؟ کہ کوئی آنے والا ہے، کوئی جو ہے وہ پردہ غیبت میں ہے۔ خوب یہ دو چیزیں اس پرندے کو پرواز دے رہی ہے، اور یہی پرواز اس کی جو ہے وہ اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اور بہرحال اس پرندے کو اللہ نے ایک ایسی شیلڈ بھی دی ہے کہ اگر فتنوں کا دور ہو، مشکلات کا دور ہو، تو یہ پرندہ اپنے آپ کو اس سے بچا سکتا ہے۔ اور وہ مرجیت کا نظام ہے، وہ سسٹم ہے۔ اگر آج یہ سسٹم نہیں ہوتا تو آج ہم بھی ٹوٹ چکے ہوتے۔ آج یہی طاقت ہے ہمارے علماء کی کہ جنہوں نے ہمیں سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔
اگر کہیں عزاداری میں مشکل ہوتی ہے تو ہمارے علماء ہماری اصلاح کرتے ہیں. اگر انسان امید اور انتظار کے غیبت کے فلسفے میں کنفیوز ہوتا ہے تو ہماری اصلاح کرتے ہیں. تو اس لیے ہمیں خدا کا شکر کرنا چاہیے عزیزان محترم کہ ہمارے پاس یہ سینٹرل سسٹم ہے کہ جو شاید کسی کے پاس، ایسا نہیں ہے کہ دوسرے فرقوں کے پاس نہیں، دوسرے فرقوں کے پاس ہیں، آپ دیکھیں گے ان کے بھی سسٹم ایسے ہیں، بٹ ان کے سسٹم دنیاوی ہیں. ان کے ہاں شہادت نہیں ہے، ان کے ہاں امام اللہ کا نمائندہ نہیں ہے. فرق کرتا ہے. بعض اوقات ہم بعض گروپوں کو ظاہر دیکھتے ہیں کہ ان کی ظاہری سسٹم اچھا ہے، ہمیں صرف ظاہر اچھا نہیں چاہیے ہوتا، ہمیں آخرت بھی جو ہے وہ اچھی چاہیے. تو انسان بہرحال اس ہوپ کے ساتھ اپنے امام کو پکارے، امام کو سمجھے کہ جو بہرحال پردہ غیبت میں ہے. اب انسان اپنی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دے. عزیزان محترم، بینگ ایز اے کمیونٹی آج جو ہے وہ ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہر شخص کی اپنی ایک ڈیوٹی ہے اور وہ شخص اپنی ڈیوٹی کو پرفارم کرے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ دوسرے پہ انگلی اٹھانا آسان ہے، دوسرے پر بلیم کرنا آسان ہے، لیکن ایک انگلی اگر آپ کسی کی طرف اٹھاتے ہیں تو یہ 4-3 انگلیاں آپ کے اپنے اوپر جا رہی ہوتی ہیں. تو ہم خود کچھ کریں. اور ڈیسیجن میکنگ بہت امپورٹنٹ ہے. لیڈرشپ کوالٹیز کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. شور بہت ہوتا ہے، ریوڑ میں بھی شور بہت ہوتا ہے، لیکن اس ریوڑ میں ہر کوئی لیڈر نہیں ہوتا. بہرحال ڈیسیجن میکنگ کوالٹیز پیدا کرنی پڑتی ہیں. تو یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جہاں اتنی چیزیں بنا رہے ہیں، بلڈنگیں بنا رہے ہیں، مسجدیں بنا رہے ہیں، مدرسے بنا رہے ہیں، اچھی بات ہے، سارے کام کر رہے ہیں، ہیلپ کر رہے ہیں، لوگوں کی رفاہ دے رہے ہیں. ایون دنیا میں مسجد امام بارگاہ بنتی ہے، آپ لوگ سپورٹ کرتے ہیں کافی جگہوں پہ، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. مگر کیا ہم اپنی کمیونٹی کے لیے لیڈر بنا رہے ہیں کہ نہیں بنا رہے؟ کیا ہم نے اس کے بارے میں سوچا کبھی؟ عزیزان محترم، مطلب ہم نہیں سوچیں گے تو کون سوچے گا؟ تھنک ٹینک ہیو ٹو بی تھنک اباؤٹ دا کمیونٹی. سوچنا چاہیے کہ ہمارے آنے والی نسل کے اندر ایسے لوگ ہیں جو ہماری اس کمیونٹی کو، ہمارے مشن کو، ہماری نسل کو چلائیں گے. ہم اس پہ انویسٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ ہم کتنی چیزوں پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو باہر پڑھنے کو بھیجتے ہیں. ماشاءاللہ آپ کے یہاں سے بچے حوزے میں بھی پڑھتے ہیں، بہت زبردست بات ہے، بہترین ہے. یہاں پہ بھی بچے پڑھتے ہیں مدرسے کے اندر. لیکن کیا ہم ان سب کے اندر سے کسی کو اسکروٹنائز کر کے، کسی کو اتنی ایبلٹیز کی چیک کر کے، کیا اس کو اندر یہ کوالٹیز انہینس کر رہے ہیں کہ وہ کل کو لیڈنگ سچویشن میں آئے، یا گروپ آف یوتھ لیڈنگ سچویشن کے اندر آئے؟ مشکلات بہت ہیں، فتنے بہت ہیں، فساد بہت ہیں، انٹرنل پریشر، ایکسٹرنل پریشر، ویسٹرن آئیڈیالوجی یعنی آپ کی نسل کو کھا جائے گی، آپ کے دین کو تباہ کر دے گی. تو آپ اس کے لیے اگر سوچیں گے نہیں تو عزیزان محترم پھر یہ نہ ہو کہ پھر بہت دیر ہو جائے. میں نے پہلے بھی کہا تھا، جنگ میں تیاری نہیں ہوتی ہے، امن میں جنگ کی تیاری ہوتی ہے. اگر آج جو جنگ لگی ہوئی ہے، اگر ابھی وہ تیاری کرتے تو تباہ چکے ہوتے. انہوں نے پچھلے کئی سالوں تک امن میں اس جنگ کی تیاری کی ہے. آج آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور یقیناً خدا کی مدد انسان کے ساتھ ہوتی ہے. اگر امام کا انتظار کر رہے ہیں حقیقی، اور امام کے انتظار میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں صرف باتوں سے نہیں ہے جانے موت، ہمیں کچھ کرنا پڑے. ہم کوئی نہ کوئی سسٹم کریٹ کریں، سسٹم انہینس کریں. ایون امام زمانہ کے لیے کمپنیاں بنائیں کہ جو صرف امام کے لیے کام کرے. اس کا چاہے پروفٹ ہو، اس کا چاہے جو بھی ہو. چاہے ہم امام کے دور میں آئیں گے تو ظاہر ٹیکنالوجی کا دور ہے، چیزیں اپ گریڈ ہو رہی ہیں، اے آئی کا دور ہے، مین روبوٹکس ہے، مین مشین جو ہے وہ کمبائن ہو رہا ہے، اور دنیا جو ہے وہ کاربن امیشن پہ بات کر رہی ہے، فٹ پرنٹس پہ بات کر رہی ہے، گلوبل وارمنگ کے اوپر بات کر رہی ہے، خوب نوائز کینسلیشن کے اوپر بات. خوب کتنے علم ہیں، خود فارمیسی کے اندر، میڈیکل کے اندر انسان کے کتنے علم آ گئے ہیں. خوب اس کے بارے میں کیا ہم نے کچھ سوچا کہ ہم کچھ ایسا بنائیں کہ ہم امام زمانہ کو یہ کمپنی دے دیں کہ یہ انسانیت کے کام آئے گی، دنیا کے کام آئے گی، لوگوں کے کام آئے گی؟ یہ کون سوچے گا؟ عزیزان محترم، میں خلاصہ سے بہرحال وقت تو گفتگو تو بہت ہوتی ہے جو آپ ٹائم دیتے ہیں، لیکن
1 منٹ اوپر نہیں ہونا چاہیے، اچھی بات بھی نہیں ہے، اور 2 منٹ نیچے بھی نہیں ہونے چاہیے، تو بھی پبلک ناراض ہو جائے گی۔ عزیزان محترم، بات یہ ہے کہ دیکھیں نفس کی گفتگو جو ہے، نفس گفتگو تھوڑی سی مشکل ہے۔ میں انشاءاللہ پتہ نہیں، اب تو کل کا دن ہے، آخری شاید گفتگو کا موقع ملے کل آپ کے درمیان میں، پھر اس کے بعد نہ ملے۔ سنڈے کو تو انشاءاللہ وہ دوسرے مسجد میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں بھی زینت بخشی ہے، وہ ادھر بھی انشاءاللہ جانا ہے۔ کل ہو سکتا ہے آپ کے یہاں میرا آخری لیکچر ہو۔ عزیزان محترم، نفس کی کیٹیگری ہے، نفس اور سول 2 ڈیفرنٹ آئیڈینٹی ہیں۔ سول امر ربی ہے، اللہ کی طرف سے۔ قرآن میں کافی جگہ پر روح کا ذکر ہے، ارواح کا ذکر نہیں ہے، ویکیبلری میں ہے مگر قرآن میں صرف روح ہے، اس کا جو ہے وہ جمع نہیں ہے۔ نفس کی جمع ہے قرآن کے اندر بھی۔ نفس، جتنے علماء، جتنے اسکالرز نفس کو کیٹیگرائز کرتے ہیں، نفس جو ہے وہ تقریباً 7 کیٹیگریز پر ہے، اور اس کی کیفیت ہی کی وجہ سے انسان کے اندر چینجز آتی ہیں۔ روح امر ربی ہے، روح الہی ہے، روح مجردات میں سے ہے، روح اسی کمال پر ہے، وہ کہیں اور سے آئی ہے، وہ کسی اور طرف اس کو جانا ہے۔ جو معاملات انسان کے اندر ڈفرنس ہے، روح کے معاملے میں سب ایک جیسے ہیں۔ نفس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ باڈی کا تعلق فزکس، فزکس آپ کر لیں، آپ بایولوجی کہہ لیں، آپ جتنا بھی کچھ کہہ لیں، یہ سب میٹریلسٹک جو علوم ہے، اس کا تعلق باڈی سے ہے، یہ اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن جو سافٹ ویئر ہے، جو ڈفرنس کریٹ کرتا ہے ہیومنز میں، وہ نفس ہے۔ نفس پہلی کیٹیگری پر جو ہے نا، وہ امارہ ہے۔ نفس ہر چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے، ہر چیز کو لے لیتا ہے، یہاں پر رکاوٹ وہ نہیں لیتا۔ سیکنڈ کیٹیگری میں جب نفس امارہ سے لوامہ پہ جاتا ہے تو وہ شرمندہ ہوتا ہے، یعنی وہ کام جو اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا، وہاں پر یہ نفس تھوڑا ریگریٹ کرتا ہے کہ یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ پھر ایک اور کیٹیگری پر نفس آتا ہے، پھر یہ آہستہ آہستہ نفس بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ایک کیٹیگری پر جب نفس آتا ہے تو اس کیٹیگری پر نفس پر الہام ہوتا ہے، یعنی جب وہ پہلی کیٹیگری کراس کر دیتا ہے، دوسری کیٹیگری میں جہاں شرمندہ ہوتا ہے، تیسری کیٹیگری پر آ کر جو صرف اپنے آپ کو صاف کرتا ہے، پھر 4تھ کیٹیگری پر وہ آ کر اس قابل ہوتا ہے کہ جہاں عقل نفس میں پینیٹریٹ کرتی ہے۔ عقل، جیسے میں نے آپ کے سامنے عقل کی نشانیاں بتا دی تھی پہلے بھی، عقل جب پینیٹریٹ کرتی ہے تو پھر نفس کے اوپر الہام ہوتا ہے، واٹ ٹو ڈو، اور کیا کرنا چاہیے۔ ملائکہ نہیں اترتے، وحی نازل نہیں ہوتی، یعنی جب آپ اس قابل ہو جاتے ہیں تو اللہ کا جو سسٹم ہے یہ آپ کے لیے کنیکشن کریٹ کرتا ہے، پھر آپ کے اوپر ڈاؤن لوڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ کیوں اتنے عرصے میں نے بہرحال آپ کی خدمت میں گفتگو کی؟ اخلاق، کریکٹر بہت ضروری ہے۔ یہ جتنی چیزیں انٹرنل ڈیمیج کرتی ہیں، اسے اگر آپ دور کریں گے آٹومیٹکلی ہم اپ گریڈ ہو جائیں گے۔ جب ہم اپ گریڈ ہوں گے تو ہم کنیکٹ ہو جائیں گے، جب کنیکٹ ہوں گے تبھی ہم وہ کچھ کریں گے کہ جو ہمیں ریکوائرڈ ضرورت ہے اس دنیا کے اندر۔ انسان کا کردار خراب ہو، انسان کا اخلاق خراب ہو، انسان جھوٹ بولتا ہو، انسان خدا نخواستہ کوئی گناہ کرتا ہو، اور پھر اس کے بعد انسان یہ سوچے کہ میں امام زمانہ کے کام آؤں گا، نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا۔ جس کی زبان، میں یہ نہیں کہتا کہ انسان سے خطا نہیں ہوتی، ہوتی ہے، انسان ہے، ہم خطا کار ہیں۔ مطلب میں آپ سب سے بہت برا ہوں گا، اتنا کچھ جاننے کے بعد بھی اگر یقیناً میرا عمل ویسا نہیں ہے تو میں آپ کا عمل مجھ سے بہت بہتر ہے عزیزان محترم۔ لیکن یہ نہیں کہ انسان سے غلطی نہیں ہوتی، خطا نہیں ہوتی ہے، انسان ہے، استغفار کرے، شرمندہ ہو۔ وہ نیکی، حدیث ہے، وہ نیکی جو انسان کو تکبر پیدا کر دے، غرور پیدا کر دے، اس سے بہتر وہ غلطی ہے کہ جو انسان کو شرمندہ کر دے خدا کی بارگاہ میں۔ تو یہ تو ہوگا، لیکن اپنے آپ کو جب ہم پاک کریں گے، بہتر کریں گے تو ہم کنیکٹ ہوں گے۔ زمان میں کنیکشن کی ضرورت ہے۔ امام کو مضبوط سول چاہیے، وہ نفس کہ جو کیٹیگوریکل ہوتا نفس مطمئنہ تک پہنچتا ہے کہ قرآن کہتا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، یعنی اے وہ جو نفس
اطمینان پا گیا، بڑا ہائیسٹ پلیس ہے. پھر اس پلیس کے بعد 2 پلیس اور بھی ہیں، راضیہ و مرضیہ. راضیہ میں کہ بہرحال بندہ راضی ہے، مرضیہ میں خالق بھی راضی ہے. وہ بھی ہائیسٹ کیٹیگریز ہیں کہ جو بہرحال میرا مقصد نہیں تھا ابھی وہاں جانے کا اس بحث کی طرف. میں صرف سمجھانے کے لیے کہ ہم امام کے کام کیسے آئیں. جب ہم اپنے آپ کو صحیح کریں گے آٹومیٹکلی ہم امام کے کام آنا شروع ہو جائیں گے، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. امام کی نگاہ کرم خود ہمارے اوپر بڑھ جائے گی. سسٹم ہے، کائنات کا سسٹم الہی فضل و کرم سے ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے. اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور رحمت بغیر امام کے ڈسٹریبیوٹ نہیں ہو سکتی ہے. اس ڈسٹریبیوشن کا جو سسٹم ہے وہ امام زمانہ ہے. چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ مشرک ہو، جو بھی ہے، جو بھی چیزیں کو دنیا میں حاصل کر رہا ہے، یہ جتنی ہوائیں چل رہی ہیں، خوشبوئیں آ رہی ہیں، آپ کے دل میں نیکی پیدا ہوتی ہے، پتھر پڑا ہوا سائڈ پہ کر دوں، یہ سب امام زمانہ کے وجود کی وجہ سے. یعنی ہم محسوس کریں نہ کریں، ہم چل امام کے وجود کی وجہ سے رہیں. تو یہاں بہرحال ہمیں اپنے آپ کو تھوڑا سا آج کے اس دور میں ذہن محترم تھوڑا بہتر کرنے کی ضرورت ہے. آخر میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں بیان کرنی ہے. حدیث وہی ہے، اسی اپنے اندر کو بہتر کرنے سے اس کا تعلق ہے کہ ہم ان کیٹیگریز کو انڈرسٹینڈ کریں. یہ بہرحال یہ حدیث میں نے ریونین میں بھی پڑھی تھی، آپ کے سامنے بھی بہرحال جسارت کر رہا ہوں پڑھنے کی، تاکہ بہرحال جو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے، آن لائن سننے والے کے اوپر اثر ڈفرینٹ ہوتا ہے. صلوات بھیجتے محمد و آل محمد. حدیث جو ہے وہ زرارہ ابن وافی جو ہے وہ راوی ہے، اور اس نے اس حدیث کو کوٹ کیا ہے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے. اس حدیث میں جو ہے وہ امام نے انسان کی 6 کیٹیگریز کو ڈیفائن کیا ہے کہ ہیومن جو ہے وہ 6 کیٹیگریز میں ہے. اور ان کیٹیگریز کو امام نے سمجھانے کے لیے امام نے جانوروں کی مثال دی ہے. یعنی ہر کیٹیگری کو ایک جانور، ایک اینیمل کے ساتھ اس کو کمپیئر کیا، اس کی تشبیہ دی ہے. پہلی کیٹیگری کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں پہلی کیٹیگری جو ہے وہ شیر ہے، لائن. لائن کون ہوتے ہیں؟ لائن وہ طبقہ ہے جو حاکم ہوتا ہے، یعنی جو حکومت کرتا ہے، کسی بھی طریقے سے رول کرتا ہے، بادشاہ ہوتے ہیں. یہ جو رول کرتا ہے یہ شیر ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے آپ کو مسلط کرنا چاہتا ہے. شیر کی کیٹیگری آپ کو پتا ہے، شیر جان کیا کرتا ہے؟ شیر کسی کی نہیں سنتا، شیر کسی کو مانتا نہیں ہے. کہتا میں شیر ہوں، اب چاہے جو بھی ہو، اپنی اس بادشاہی کے لیے وہ کچھ بھی کرتا ہے. یہ طبقہ انسان کے اندر پایا جاتا ہے. چاہے دنیا کے حکمران آج آپ کے سامنے یہ کیسے ہیں، یہ اپنی حکمرانی کو مسلط کرنے کے لیے چاہے دنیا میں بچوں کا خون ہو رہا ہو، دنیا کی اکانومی تباہ ہو رہی ہو، لوگ بھوکے مر رہے ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ یہ ایک طبقہ آپ کے سامنے ایسے ہی ہے. یہ ایسا طبقہ ہے کہ یہ اپنے اولاد کو بھی بخشتا نہیں ہے. 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد. امام کا دور ہے اور امام جو خلیفہ ہے اس نے امام کو بلایا اور امام کو اپنی جگہ پہ بٹھایا، بہت احترام کیا، بڑا رسپیکٹ کیا. امام گئے، ان کو گفٹ بھی، ہدیہ بھی دیا. تو مامون رشید تھا، مامون کو اس کے بیٹے نے اس کو بولا کہ آپ ان کا اتنا احترام کر رہے ہیں تو ان کو ان کا مقام کیوں نہیں دے دیتے؟ اصل مقام تو یہ ان کا ہے. تو اس نے کہا اگر اس کے مقابلے میں تم بھی آؤ گے تو میں تمہاری گردن بھی اتار دوں گا. یعنی حاکم ہونا خوب یہ ایک نشہ ہے. تو بہرحال انسان اپنے آپ کو دیکھے کہ خدا نخواستہ
کسی ڈیزگنیشن پوسٹ پہ آ کے شیر نہ بنے، خادم بنے. خادم ہونا چاہیے، حاکم نہیں ہونا چاہیے. دوسرا جو طبقہ ہے، دوسری جو کیٹیگری ہے وہ گرگ ہے، یعنی جو بھیڑیا ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں، ولف جسے آپ کہتے ہیں نا، خطرناک ہوتا ہے دیکھنے میں، اس کی شکل، اس کی ہیبت، خوف. اس کو امام نے کس کے ساتھ کمپیئر کیا ہے؟ اس کو امام نے کمپیئر کیا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ جو لوگ بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں. کون لوگ ہیں یہ؟ وہ لوگ ہیں جو مال خریدتے ہوئے مال کی برائی کرتے ہیں. جب ان کو خریدنا ہوتا ہے نا، یہ تو بیکار ہے، ایسی پڑا ہوا ہے، کوئی خریدے گا نہیں، مجھے دے دو، سستا لے دو. برائی کرتے ہیں کیونکہ فائدہ اٹھاتے ہیں. اور جب بیچتے ہیں تو پھر اس کو مہنگا بیچتے ہیں، اس کی تعریفیں کر کر کے بیچتے ہیں. اور عموماً ہے پریکٹس آف دنیا کا بھی ایسی ہے نا، اپنا مال بیچنا ہو تو تعریف، دوسرے کا مال بیچنا ہو تو برائی. امام کہتے ہیں یہ گرگ ہیں، گرگ یعنی یہ بھیڑیے ہیں، بھیڑیے معاشرے کے اندر، اور یہ مال کو اس طرح کر کے دنیا میں بیچتے ہیں. تو خدا نہ کر انشاءاللہ ہم لوگ یقیناً ایسے نہیں ہیں. تیسری کیٹیگری جو ہے وہ لومڑی، جس کو آپ کہتے ہیں فاکس. فاکس جو ہوتی ہے، جو بہت کلیور ہوتی ہے، یہ امام اس کو کمپیئر کرتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں، امام فرماتے ہیں کہ جو دین کو اپنی دنیا کے لیے وسیلہ قرار دیتے ہیں. یعنی اپنی دنیا کے لیے، اپنے آپ کو اچھا کرنے کے لیے، اپنے کاموں کو نکالنے کے لیے دیندار بن جاتے ہیں. ہاتھ میں تسبیح پکڑ لیتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کام کوئی دین کا نہیں ہے، بس دین کو اپنا وسیلہ قرار دے کر لوگوں کو جو ہے وہ ایسی ہے. یہ بھی کامن پریکٹس ہے. دوسرے ملکوں میں لوگ داڑھی رکھا ہوا ہے، بڑا ہوا ہے، ہر نماز کے ٹائم پہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، لیکن مال بیچنے پہ آئے گا تو آپ کی سوچ ہے کہ وہ کام کیا کر رہا ہے. لیکن کیوں؟ اپنی حالت کو، اپنی ساری چیزوں کو، اپنی چیزوں کے لیے. اور خصوصیت کیا ہے کہ جو یہ زبان پر لے کر آتے ہی اس پہ عمل نہیں کرتے. ایسی ہے، یعنی جب آپ جو بولیں گے اور خود عمل نہیں کرتے. بہت معاشرے میں جان محترم ایسا طبقہ ہے، اور لوگ ظاہری طور پر اپنے آپ کو دیندار پیش کرتے ہیں اور لوگ اسے دھوکہ کھاتے ہیں. اور اسی دھوکہ کھانے کی وجہ سے معاشرے کے اندر بہت سارے مسائل جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں. تو انسان بہرحال دین کو ایسا استعمال نہ کرے. امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ دین تمہارے منہ میں رکھا ہوا نوالا ہے، جب تم پر مصیبت آتی ہے تو تم اس کو نگل لیتے ہو. یعنی جب تک اپنا مطلب نکل رہا ہے تو ٹھیک ہے، جہاں دین میرے کام کے مقابلے میں آ گیا، میرے لیے مشکل ہو گئی، وہاں دین نہیں. اور کچھ لوگوں کا دین تو اپنا آلٹرڈ دین ہے نا. کچھ لوگ اپنے حساب سے دین رکھا ہوا ہے، جو چیز اپنے سمجھ میں آتی ہے وہ دین کا حصہ استعمال کرنا ہے، جو سمجھ میں نہیں آتی ہے، نہیں مولانا یہ سمجھ میں نہیں آتا ہم لوگوں کو. اتنا زمانہ گزر گیا رسول کے بعد، ابھی بھی ایسا ہے کیا؟ یار سب ویسے ہی ہے بھائی، کوئی تبدیل نہیں ہوا. آپ تبدیل ہو گئے ہو، میں تبدیل. ہمیں اپنی مسائل کو حل کرنا ہوتا ہے. اپنی چیز نہیں عمل کرنی ہے تو وہاں ہم فوراً دین کے اوپر اعتراض کرنا یا کہتے ہیں مجھے سمجھ میں. ہاں اب یہ بولے بھائی میں عمل نہیں کر پا رہا، خدا مجھے توفیق دے عمل کرنے کی. دس از مور ٹروتفل. انسان حقیقت میں ایسا بہتر ہے کہ کم از کم ایکسیپٹ کرے کہ ہاں میں غلطی کر رہا ہوں، میں کر نہیں پا رہا ہوں، مجھے کرنا چاہیے. نہ کہ انسان بولے کہ نہیں نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، باقی بھی چیزیں جو ہیں وہ دین کے اندر ٹھیک ہے. اگلی کیٹیگری جو ہے وہ فورتھ کیٹیگری، وہ ہے پگ کی، سور کی. یعنی اس ایک کیٹیگری کو امام نے اس نجس جانور کے ساتھ کمپیئر کیا ہے. کیا ہے یہ؟ وہ لوگ ہیں جو دیکھنے میں عورتوں کی طرح، یعنی خواتین کی طرح ہیں، شبیہ ان کو دیکھنے میں، اور یہ اپنی شہوت، اپنے لسٹ کے پجاری ہیں. جب بھی انہیں گناہ کی طرف یا ایسی کوئی دعوت دی جائے تو یہ اس کو فوراً قبول کر لیتے ہیں. وہ بھی ایک کیٹیگری ہے
جو معاشرے میں بہرحال پائی جاتی ہے. انسان دیکھیں، میں نے جہاں آپ کو نفس کی گفتگو کی، وہاں یہ سب یہ جو شکلیں ہیں، یہ جو جانور ہے، ایکچولی یہ جانور نفس کی شکلیں ہوتی ہیں. یعنی جو انسان ان اپنے اخلاق کو، کردار کو کہاں پر ہے؟